بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں احمد فواد. ناظرین, آج صدیق جان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جیسا ہے کہ گزشتہ کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں جو ہے جو گرما گرمی ہے اس کی شدت میں خاصا اضافہ ہوتا جا رہا ہے, خاص طور پر جب سے نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے دوبارہ آج بھی ان کی جانب سے تقریر کی گئی اور لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور آج دوبارہ سے جو ہے انہوں نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. صدیق جان, آپ سے سوال یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے تقریر کی, پہلے بھی انہوں نے تقریر کی, تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اس طرح سے خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں نواز شریف صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں. خلائی مخلوق اور وہ محکمہ زراعت اور اس طرح کی اور نادیدہ قوتیں, اور ایک بار انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ ان قوتوں سے ہے جو عمران خان کو لائے ہیں. تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو پہلی بار کہہ رہے ہوں کہ جی کہ فوج کے خلاف. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر پاکستان جو چیزیں ان کے نوٹس میں تھیں, جو راز کی باتیں تھیں, اندرون خانہ کیا ہو رہا تھا, وہ باتیں اب انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی ہیں. لیکن وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, ایک محاورہ ہے کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. دیکھیں, نواز شریف صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ فوج میرے خلاف یہ کر رہی تھی, فوج میرے خلاف وہ. اس وقت آپ جرأت کرتے اور آپ جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اگر کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو میں اس کو سیک کر دوں گا, کہ کیسے میرے ایک ماتحت مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو اس وقت جرأت کرتے ہیں نا. اس وقت تو آپ لیٹ گئے, اس وقت آپ نے مشاہد اللہ خان کو ہٹا دیا, اس وقت آپ نے پرویز رشید کو ہٹا دیا, اس وقت آپ نے طارق فاطمی کو ہٹا دیا, اس وقت آپ نے روت تحسین کو ہٹا دیا, اس وقت آپ نے لوگوں کو ہٹا دیا. ڈان لیگس کے اوپر دیکھ لیں, اس وقت کہتے تھے نہیں یہ تو بات ہی نہیں ہوئی, اور یہاں تک کہا کہ یہ جو ہے یہ ملک دشمنی ہے. ڈان لیگس کی جو خبر تھی وہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے رؤف پلاسا صاحب نے ایک اپنی ٹویٹ بھی کی ہے کہ انہوں نے اس پر ایک پروگرام بھی کیا, اور یہی بات اس وقت انہوں نے بھی کہی کہ اگر آپ کو واقعی لڑنا تھا اس ٹائم لڑتے, آج آپ کر کے تو وہی جو آپ نے موقع والی بات بالکل ایسی اپنے منہ پہ ہی مار رہے ہیں. بالکل ایسی ہی ہے. اور اس پہ کلاسا صاحب نے ان دنوں میں بہت زیادہ پروگرام کیے تھے, میں ان کی ٹیم کا حصہ تھا ان دنوں میں جب یہ ڈان لیگس آیا تھا, اور کلاسا صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں یہ میں نے بات کہی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے, ہاں میں نے کہا ہے کہ قلعدم جماعتیں نہیں ہونی چاہیے, ہاں میں نے کہا ہے کہ ان کی پشت پناہی نہیں ہونی چاہیے, کہنا چاہیے تھا. آج آپ جو ہے وہ لندن جا کے اور وہاں سے آپ شیر بنے بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی جرأت نہیں ہے, یہ کوئی دلیری نہیں ہے, یہ کوئی بہادری نہیں ہے. آپ یہاں پہ لوگوں کو کہتے رہے کہ میں ڈٹ جاؤں گا, لڑ جاؤں گا, مر جاؤں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور آپ اس کے بعد جس طریقے سے آپ باہر گئے. آج نواز شریف کیوں نہیں بتاتے؟ ساری باتیں تو بتا رہے ہیں. نواز شریف اگر بتانا چاہتے ہیں تو پھر چلو میں کہتا ہوں پرانی باتوں پہ نہ جائیں کہ 1990 میں آئی ایس آئی سے پیسے لے کے یہ وزیر اعظم بنے تھے. سب سے پہلے تو چلو بلکہ شروع اصولاً تو وہاں سے کرنا چاہیے. کہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں, میں نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے تھے, آئی ایس آئی سے پیسے لے کے میں وزیر اعظم بنا تھا, اتنے کروڑ روپے میں نے آئی ایس آئی سے لیے تھے, اور میں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کیا ہے کہ اتنے کروڑ روپے جو ہیں وہ واپس آئی ایس آئی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے جائیں, قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں. میں اپنے آپ کو کیونکہ اب انقلابی بن گیا ہوں, تبدیل کر رہا ہوں, میں قوم سے معافی مانگتا ہوں, اور میں سب سے پہلے فوج کے پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں جو میں نے فوج سے لیے تھے, وہاں سے شروع کریں. باقی درمیان والی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں. ابھی نواز شریف صاحب نومبر 2019 سے سٹارٹ کریں. بتائیں کہ نومبر میں جب ان کو باہر بھیجا گیا تھا کیسے بھیجا گیا تھا. بتائیں کہ 19 نومبر سے لے کے 19 نومبر 2019 سے لے کے 20 سپٹمبر 2020 تک وہ خاموش کیوں رہے ہیں؟ مریم کیوں خاموش نہیں ہے؟ مریم کا ٹویٹر کیوں خاموش رہا ہے؟ یہ بتائیں. اور یہ بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے میں اس سے پہلے جو اجلاس ہوا تھا, جب میاں صاحب نے وہاں بلایا اور لیٹرلی وہاں پہ قرآن مجید سامنے رکھا گیا, قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوایا گیا اور کہا گیا کہ اس میٹنگ کی باتیں باہر نہیں جائیں گی, تو نواز شریف صاحب بتائیں کہ اس وقت قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کر اور کون کون سی باتیں کی گئی تھیں, کیا کیا بتایا گیا تھا؟ کیا اس وقت نہیں بتایا گیا تھا رہنماؤں کو کہ نواز شریف کیسے باہر گئے؟ کیا نہیں بتایا گیا تھا کہ فوج کے ساتھ ہماری کیا ڈیل ہوئی ہے؟ کیا نہیں بتایا گیا تھا کہ ہماری فوج کے ساتھ کیا معاملات طے ہوئے ہیں؟ آپ جس فوج کو آج گالیاں دے رہے ہیں اس فوج سے ہی آپ معاملات طے کر کے آپ لندن گئے ہیں, اسی فوج کی وجہ سے آپ لندن گئے ہیں نا, ورنہ تو آپ جا ہی نہیں سکتے تھے. ٹھیک, اچھا, اگر وہ فوج کے ساتھ معاملات طے کر کے لندن گئے اور لندن جانے کے بعد وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں, تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی خاصی جرحانہ ہوئی ہیں, اور انہوں نے تو آج یہ بھی کہتی ہے کہ اگر گرفتار کرتے ہیں تو بے شک کریں مجھے. دیکھیں, وہ گرفتار تو ان کو ہونا بھی چاہیے, ان کے کیسز پینڈنگ ہیں, اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نومبر میں جو معاملات طے ہوئے تھے اسی وجہ سے ان کے کیسز بھی رک گئے تھے مریم کے, لیکن وہ کیسز چلنے چاہیے, میرٹ کے اوپر چلنے چاہیے. جو پچھلا آپ کا سوال تھا اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کر دوں کہ اگر نواز شریف صاحب کی پارٹی واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی, اگر ان کے ڈی این اے میں
اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہوتا، ان کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ نہیں لڑ سکتے فوج کے ساتھ۔ نواز شریف تو جو ہیں وہ پٹواری اور ایس ایچ او اور ڈی سی کے بغیر وہ تو جلسہ نہیں کر سکتے تھے، وہ تو جب تک سرکاری ملازمین کو نہیں لایا جاتا تھا وہ جلسہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے، جلسہ کرنے میں اور احتجاج کرنے میں اور ووٹ لینے میں، ان تینوں چیزوں میں فرق ہے۔ جلسہ تو ڈاکٹر طاہر القادری آج اگر جلسہ قادری صاحب کرنا چاہیں، یہ رانا سنولا نے کہا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری چاہیں تو چولستان میں بھی چلے جائیں جلسہ کرنے، تو وہاں پہ بھی 40-50 ہزار تو لوگ کنفرم پہنچ ہی جائیں گے، کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جلسہ لیکن الیکشن میں ان کو ووٹ نہیں پڑتا۔ اچھا پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کے آپ جلسے دیکھ لیں، جلسوں میں اور بات ہے، ووٹ آپ دیکھ لیں۔ اچھا پھر جلسوں سے نکل کے احتجاج کے اوپر آپ آ جائیں، جس طرح جماعت اسلامی کے ورکر کو تیار کیا جاتا تھا احتجاج کے لیے، اسلامی جمعیت طلبہ سے پہلے بزم پیغام اسکول لیول پہ، پھر اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ، پھر شباب ملی اور پھر جماعت اسلامی، ان میں ایک مزاحمت، لڑنا، آگے بڑھنا اور احتجاج کرنا، یہ جماعت اسلامی کا خاصہ رہا ہے۔ اب ان سے بہتر کوئی احتجاج نہیں کر سکتا مزاحمت میں، اس لحاظ سے کہ یعنی مار کٹائی کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گی، شیلنگ کا سامنا کرنا ہے وہ بھی کر لیں گے، وہ ساری باتیں۔ تو نون لیگ کے یہ ڈی این اے میں نہیں ہے یہ چیز، یہ تو ہمیشہ سے نواز شریف فوج کے ساتھ مل کر اور اقتدار میں آئے ہیں، ہمیشہ فوج کی مدد سے اقتدار میں آئے ہیں، ان کی سیاسی پیدائش سے لے کے سیاسی طور پہ ان کی آپ دیکھیں ان کی پرورش سے لے کے اور ان کی 2013 تک وزیر اعظم بننے تک، اور یہاں تک کہ نواز شریف صاحب جب 2014 میں یہ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان آئے تھے، اس وقت بھی فوج کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ معاملات طے کریں اور میری جان چھڑوائیں۔ پھر کیا ہوا تھا، جنرل ہیری شریف نے بلایا عمران خان کو اور ڈاکٹر طاہر القادری کو، ان سے ملے، اور پھر نواز شریف نے اس وقت بھی جھوٹ بولا پارلیمنٹ کے فلور پر اور کہا جی میں نے تو نہیں کہا تھا۔ ڈی آئی ایس پی آر کا اس وقت ٹویٹ آ گیا تھا عاصم سلیم باجوہ صاحب کا، انہوں نے کہا تھا بھائی غلط بیانی ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ فوج، ہمیں تو حکومت نے کہا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے آرمی چیف انہوں نے لگائے خود، آج تک کسی کے ساتھ ان کی نہیں بن پائی۔ ہر بار یہ تو نہیں ہوتا نا کہ 8 بندے غلط تھے اور آپ ٹھیک ہیں، کوئی تو آپ میں بھی مسئلہ ہے نا کہ آپ 8 آرمی چیف جو ہیں ان کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکے، آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آپ نے خود لگایا، آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب سب سے بڑا جو اداروں کو مسئلہ ہوتا ہے نواز شریف صاحب سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریاست مخالف بیانیے پہ چل نکلتے ہیں، یہ پاکستان سے باہر جا کے اور پاکستان کے دشمنوں کو کالز کرتے ہیں، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ یہ یو کے گئے اور وہاں سے انہوں نے جا کے اور انہوں نے مودی کو کال کی، پاکستان سے کیوں نہیں کرتے تھے؟ جب مودی یہاں پہ ملنے آیا ان کے پاس جاتی عمرہ۔ اچھا اس سب میں مین جو ہے نا، ٹھیک ہے نواز شریف پہلے نہیں تھے ابھی ہو گئے ہیں، لیکن مین جو کردار نظر آ رہا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا آ رہا ہے، اور گرفتاری کے حوالے سے بھی آج انہوں نے بیان دے دیا۔ دیکھیں مریم تو خود یہ بات مان رہی ہیں نا کہ یہ میرے اور میرے ابو کا فیصلہ ہے کہ ہم نے یہ بیانی اپنانا ہے، اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ بیانی کا بوجھ اٹھانا، اور اس میں ان کا نشانہ شہباز شریف تھے کہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے یہ بوجھ اٹھانا۔ تو مریم ہی نواز شریف کو اس لائن پر لگا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مریم کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں، وہ جو ان کے مشیر ہیں وہ کون ہیں؟ پرویز رشید سمیت وہ اور اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ الیکٹیبلز نہیں ہیں، جو کہ الیکشن لڑ کے نہیں آتے، جو کہ سلیکٹڈ ہیں، جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، مخصوص نشستوں پہ لایا جاتا ہے، سینیٹر بنوایا جاتا ہے۔ جو الیکشن لڑتے ہیں ان کو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں آپ فوج کو گالیاں دے کر، فوج کے خلاف نفرت ابھار کر پنجاب میں آپ جگہ نہیں بنا سکتے، آپ نہیں چل سکتے، یہ ان کو پتہ ہے۔ لیکن مریم صاحبہ جو ہے وہ ایک ان کو کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ، وہ کبھی عوام میں گئی نہیں، انہوں نے ووٹ کبھی مانگا نہیں ہے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اب اگر پہلی بار یہ اس نہج پہ جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے لگ پتہ جائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک ویڈیو میں کل ایک ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ ان کے کہنے پر جنہوں نے عدلیہ مخالف مہم چلائی تھی، جنہوں نے ججز کو گالیاں دی تھیں، جنہوں نے اشتعال انگیز تقریریں کی تھیں، ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اگر کوئی جا کر ویڈیو وہ سن لے کہ اس وقت جو لوگ گرفتار ہوئے تھے کس طرح نون لیگ نے ان کو بیچارہ مددگار چھوڑا تھا، تو میرا نہیں خیال کوئی ان کے کہنے پہ کوئی لگ کے اور فوج کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلائے گا۔ پاکستان کا آئین اور قانون بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ عوامی ایشوز نہیں ہیں ان کے پاس، ان کو مسئلہ یہ نہیں کہ عوام کے لیے مشکلات ہیں، عوام کے لیے مشکلات ہیں، مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، عمران خان صاحب کا بیوروکریسی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، بیوروکریسی تلی ہوئی ہے اس حکومت کو ناکام بنانے میں، پریس کنٹرول کمیٹیاں کام نہیں کر رہی، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے،
عوام نہیں ہے، ان کا مقصد ان کے کرپشن کیسز ہیں. آج نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کہے کہ آپ کے کیسز روک دیتے ہیں اور آپ کو پاکستان آنے کے لیے ماحول سازگار بنا دیتے ہیں تو سر کے بل چل کر جائیں گے. بہت شکریہ صدیق جان، آپ ہمیں جو ڈیٹیلز تھے اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.